السلام علیکم معزز صارفین۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک دن بادشاہ بازار میں بیٹھے مخلوق کی آمد و رفت کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وزیر بھی حاضر تھا۔ بادشاہ نے فرمایا، وزیر کچھ پہچان سکتے ہو ان میں سب سے زیادہ ماں باپ کے لاڈلے کون لوگ ہیں؟ آنے جانے والوں میں بعض فقیر محتاج بھیک مانگ رہے تھے اور بعض مزدور سر پر بوجھ اٹھائے چلے جا رہے تھے۔ وزیر نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا، جہاں پناہ ماں باپ کے بڑے لاڈلے یہ لوگ ہیں۔ بادشاہ نے فرمایا، یہ تم نے الٹی بات کہہ دی۔ لاڈلوں کا مانگنے اور مزدوری کرنے سے کیا تعلق؟ وزیر نے سپاہی بھیج کر ان میں سے چند فقیر اور چند مزدور بلوا لیے اور بادشاہ کے سامنے ان کے باپ دادا کا نام پوچھا تو معلوم ہوا کوئی کسی عہدیدار کا بیٹا ہے، کوئی کسی سوداگر کا، کوئی جاگیردار کا اور کوئی ساہوکار کا۔ ماں باپ نے لاڈ پیار میں تعلیم و تربیت پر توجہ نہ کی۔ بچوں نے بری صحبتوں میں بیٹھ کر مکان، زمین، گھر کا زیور اور کپڑے تک بیچ کھائے۔ اثاثہ ختم ہو چکا اور قرض بھی نہ ملا تو جو زیادہ لاڈلے تھے بھیک مانگنے لگے، جو ذرا بھی غیرت رکھتے تھے وہ محنت مزدوری کرنے لگے، مگر عادت نہ ہونے سے اس میں بھی ٹھوکر پر ٹھوکر کھا رہے تھے۔ بادشاہ کو ان کی طرف سے تسلی ہوئی تو کہا، اب کچھ ایسے لوگ بھی دکھاؤ جن سے ماں باپ نے کوئی لاڈ نہ کیا ہو۔ وزیر نے عرض کیا، جہاں پناہ ان میں سب سے پہلے آپ ہیں اور پھر میں۔ آپ کے والد بادشاہ تھے مگر انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت پر ایسی توجہ فرمائی کہ گویا جہاں پناہ کو اپنی محنت سے روٹی کمانا ہے، اور میں اگرچہ غریب کا بیٹا ہوں مگر میرے باپ نے بھی علم و عقل سکھانے میں کبھی بے موقع محبت سے کام نہ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے جس قدر ملک ورثے میں پایا تھا، آج خدا کے فضل و کرم سے اس سے 10 گنا آپ کے زیر حکم ہے۔ حالانکہ اگر آپ لاڈلے ہوتے تو اس میں بھی کمی آ جاتی، اور مجھے آپ کی عزت ملی تو آپ کی توجہ نے مجھے مصاحبوں میں شامل کر لیا۔ بس اسی لیے دناؤں کا قول ہے کہ اولاد کو کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے۔